الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. چلیں آج کے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو فرمان رسالت دیا ہے، جو پیام دیے ہیں، جو ماموریت دی ہے، اس کے سلسلے میں ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو ماموریت دی، جو حکم دیا، وہ کیا تھا؟ خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ماموریت دی گئی ہے، اس کے دو رخ اور دو پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت موسیٰ کو دی گئی ماموریت کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ دو ہے، ایک طاغوت کے ساتھ مبارزہ اور مقابلہ، طاغوت کے ساتھ مقابلہ۔ فرعون سب سے بڑا طاغوت تھا، طاغوت یعنی طغیان کرنے والا، سرکشی کرنے والا، بغاوت کرنے والا، سمجھ رہے ہیں؟ توحید اور توحید پرستوں کا سب سے بڑا مخالف جو تھا وہ فرعون تھا۔ تو ایک تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ماموریت دی کہ آپ طاغوت سے مقابلہ کیجیے، فرعون کے پاس جائیے اور اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے، تبلیغ دیجیے، پیام الہی سنائیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہدایت کو قبول کر لے، ہو سکتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس کیوں بھیجا؟ کیونکہ فرعون وہی حاکم تھا، بقیہ لوگ جو تھے وہ سب رعایا کی حیثیت رکھتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر حاکم کی اصلاح ہو گئی تو رعایا کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے عالم کے سلسلے میں کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اذا فسد العالم فسد العالم، عالم جب فاسد ہو جاتا ہے تو پھر وہ عالم کو فاسد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس بھی اذا صلح العالم صلح العالم، ٹھیک ہے؟ حاکموں کے سلسلے میں بھی حاکم سماج اور معاشرے کا کیا ہے، ایک بنیادی رکن ہوتا ہے، ایک بنیادی رکن ہوتا ہے۔ خاص طور سے جو حاکم ہوتے ہیں، رعایا ان کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ حاکم جو حکم دے گا رعایا وہی کرے گی۔ حاکم نے اگر ہدایت قبول کر لی، اس کی اصلاح ہو گئی، تو اب حاکم جو بھی دستور دے گا، حاکم اپنے آپ کو خدا کہلوا رہے تو لوگ اس کو خدا مان رہے ہیں۔ حاکم اگر کہہ دے کہ بھائی میرا تم لوگوں کا خدا نہیں ہوں، میرا اور تمہارا خدا وہی ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جو ہماری زندگی کا مالک ہے، میں بھی اس کے سامنے بندگی کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، تم لوگ بھی کرو۔ ایک بندے کی اصلاح سے پورے سماج اور معاشرے کی اصلاح آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو یہ پہلا مرحلہ تھا، یہ پہلی چیز تھی، پہلی ماموریت تھی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاغوت کے ساتھ مبارزہ کرنے کا حکم دیا، مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ماموریت دی گئی وہ مستضعفین، کمزور طبقہ، سماج اور معاشرے میں جو لوگ مظلوم تھے، جو لوگ کمزور تھے، ان کی حمایت، ان کی نجات، یہ دو اہم ماموریت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کی جانب سے ملی تھی۔ محتوی ماموریت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماموریت کا محتوی کہا جاتا ہے پیام، متن، سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز ذکر کی گئی ہو، بیان کی گئی ہو،
یہ جو کیا فرمان رسالت، اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو فرمان رسالت دیا ہے، جو ذمہ داری، جو وظیفہ مقرر اور معین کیا ہے، وہ کیا تھا؟ رسالت موسیٰ علیہ السلام دو جنبے عمدے داشت. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسالت کے دو اہم پہلو تھے، دو اہم رخ تھے. دو اہم چیزوں کی ذمہ داری دی گئی تھی. نمبر 1 مبارزہ با طاغوت، طاغوت کے ساتھ مقابلہ. اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ باغی اور طغیانگر اور سرکش ہو گیا ہے، میرے مقابلے میں آ گیا. قرآن روی طغیان فرعون تکیے می کند و بزرگ ترین مظہر طغیان او ادعای خدائی و ترویج بت پرستی. کہہ رہی کہ قرآن نے فرعون کے طغیان کے اوپر تکیہ کیا ہے، یعنی فرعون کے طغیان کو بیان کیا ہے. انہو طغا، خصوصیت کے ساتھ قرآن نے فرعون کے طغیان کا ذکر کیا ہے. کیوں؟ آخر اور کوئی برائی نہیں تھی اس کے اندر، اور کوئی خامی نہیں تھی، اور کوئی کمی نہیں تھی جس کا ذکر کیا جاتا. کہنے کہ چونکہ سب سے بڑا جو ہے طغیان کا مظہر اس کے خدائی کا دعویٰ تھا. اب اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ، ایک مخلوق خدائی کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دے. اب اس سے بڑی سرکشی اور بغاوت تو نہیں ہو سکتی. اب جو بھی چیز ہوگی وہ اس سے کمتر ہی رہے گی، جو بھی برائی رہے گی، جو بھی نافرمانی ہوگی خدا کی، وہ درجے میں اس سے ادعائے خدائی سے کمتر ہی ہوگا. اسی وجہ سے قرآن نے فرعون کے طغیان کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ بزرگ ترین مظہر طغیان او، کہ فرعون کے طغیان اور سرکشی کا سب سے بڑا اظہار کیا تھا، مظہر کیا تھا؟ ادعائے خدائی. ایک تو خدائی کا دعویٰ اس کا تھا، و ترویج بت پرستی، اور بت پرستی کی ترویج تھی. جگہ جگہ اپنی مردیاں بنوا کر کے لگوائے ہوئے تھا، لوگوں کو اس کی عبادت کی دعوت دے رہا تھا اور حکم دے رہا تھا. تو یہ ایک اہم ماموریت تھی جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو دی کہ یہ باغی ہے، طغیانگر ہے، اس کے پاس آپ جائیں اور جا کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کریں. نقطہ، ایک اہم نقطہ ہے جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ خداوند در اولین مرحلے میں موسیٰ علیہ السلام دستور میدہد بنزد فرعون کہ منشأ فساد در جامعہ اس بے روز زیرا معمولاً با اصلاح حکام مردم نیز اسلامی شمان. اہم نقطہ یہ ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سونپ دیا گیا کہ ایک دم روئے زمین پر جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، جو حاکم ہے، بالکل اسی کے مقابلے میں بھیجا جا رہا ہے. لوگوں کے درمیان بعد میں جانا، پہلے فرعون کے پاس جاؤ. پہلا ہی دستور، پہلا ہی حکم اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ. کیوں فرعون کے پاس؟ اس لیے کہ یہ سرچشمہ فساد تھا، فساد کی جڑ یہی تھا. اسی کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی تھی. اللہ نے اس لیے بھیجا کہ چونکہ یہ حاکم ہے، منشأ فساد، سرچشمہ فساد، مرکز فساد یہی ہے. اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی. خداوند در اولین مرحلے، اللہ تعالیٰ نے ابتدائی مرحلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دستور میں دیا، حکم دیتا ہے، فرمان دیتا ہے کہ بنزد فرعون، کہ فرعون کے پاس جو منشأ فساد در جامعہ، جو سماج اور معاشرے میں لوگوں کے درمیان جو فساد کا
کیا ہے؟ منشا یعنی سرچشمہ ہے، جڑ ہے بے روت، ان کے پاس جائیں۔ زیرا کیوں بھیجا اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس؟ زیرا معمولاً با اصلاح حکام، اس لیے کہ عام طور پر حکام کی اصلاح کے ذریعے مردم نیز اصلاح ہمیشہ لوگوں کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہ حاکم ہے، اگر اس نے طغیان کرنا چھوڑ دیا، اگر اس نے اللہ کی ہدایت کو یا پیام الہی کو اگر قبول کر لیا، فساد سے کنارہ گیری کر لی، تو لوگ بھی فساد سے کنارہ گیری کر لیں گے۔ اس کی اگر اصلاح ہو گئی تو لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ نجات مستضعفان، دوسرا اہم دستور اور فرمان جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے وہ ہے مستضعفین، سماج اور معاشرے کے جو کمزور اور ناتوان لوگ ہیں، جو مظلوم قسم کے افراد ہیں، ان کی نجات کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابتدائی دروس میں اشارہ کیا گیا تھا کہ فرعون کی سلطنت میں کس طریقے سے وہ لوگ کہ جو فرعون کو خدا نہیں مانتے تھے، ان کو کس طریقے سے ستایا جاتا تھا، ان پر کس طریقے سے ظلم ہوتا تھا۔ تو جہاں ایک طرف فرعون کو اس کی طغیان گری سے روکنا لازم اور ضروری تھا، وہیں دوسری طرف سماج اور معاشرے میں وہ افراد کے جن کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی تھی، جو لوگ کمزور تھے، جنہیں ستایا جا رہا تھا، ان کو نجات دینا بھی لازم اور ضروری تھا۔ تو دونوں حکم اللہ نے دیا، فرعون کے پاس اصلاح کے لیے بھیجا اور سماج اور معاشرے کے کمزور لوگوں کی نجات کا بھی حکم دیا۔ فَأَتِيَاهُ فَقُولَا، یہ اشارہ ہے اب یہاں حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون دونوں کی طرف۔ فَأَتِيَاهُ، پس یہ دونوں آئے فرعون کے پاس، فقولا، اور کہا دونوں نے، انا رسول ربک، کہ ہم رسول ہیں تمہارے رب کی جانب سے، فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل والوں کو لگا دیجئے، ولا تعذبہم، انہیں ستاؤ نہیں، انہیں پریشان نہ کرو، انہیں گرفتار بلا نہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ تاہا کی پس بسوء او بے رویت، فاتیا، تم دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون دونوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کے پاس جاؤ، کس کے؟ فرعون کے پاس، اور اس سے کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کی جانب سے آئے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کے اولاد کو ہمارے ساتھ لگا دیجئے، ان کو عذاب مت کیجئے، انہیں پریشان مت کیجئے۔ ٹھیک، تو دیکھا آپ نے آیت میں کس طریقے سے پہلے والی آیت میں جو اس سے پہلے کی تھی اس میں موسیٰ کے علیہ السلام کو فرعون کے پاس اس لیے بھیجا گیا کہ وہ طغیان گر تھا، طغیان سے روکنے کے لیے۔ دوسرا بنی اسرائیل کے مستضعفین کی نجات کی بات کی گئی ہے۔ مرحلہ سوم، تیسرا مرحلہ، درخواستہائے موسیٰ علیہ السلام از خداوند۔ یہ بھی ایک دلچسپ اور اہم بحث ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حیات۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، ان کو خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گفتگو میں اللہ سے بہت ساری درخواستیں کی ہیں، بہت کچھ طلب کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی یہاں تو کم، اگر آپ جائیں گے مفصل کتابوں میں جن میں تاریخ انبیاء لکھی ہوئی ہے، اس پہ آپ کو ملے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا کیا چیزیں طلب کی ہیں۔ یہاں پر بھی قرآن میں جو
مطالبات ہیں، جو درخواستیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست، ان کے مطالبات خدا سے کیا کیا طلب کیا ہے، کیا کیا مانگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پس از مسجل شدن رسالتش با توجہ به شناختی کے الشرائط جامع داشت، موارد را درخواست نمود کی در امر رسالت بدان نیاز داشت۔ کہہ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت جب مسجل ہو گئی، قطعی ہو گئی، جب اس پر مہر لگ گئی کہ آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سماج اور معاشرے کے حالات کا علم تھا۔ میں کس قوم، کس سماج اور کس معاشرے کے لیے نبی اور رسول بنایا گیا ہوں، حالات کیسے ہیں، سماج اور معاشرے کے شرائط کیسے ہیں، میں اپنی رسالت کو ان کے درمیان کس طریقے سے انجام دے سکتا ہوں۔ لہذا سماج اور معاشرے کے حالات و شرائط کا جائزہ لے کر کے کچھ چیزیں اللہ سے طلب کی تاکہ امر رسالت کی انجام دہی میں یہ چیزیں مددگار ہوں۔ سمجھ گئے؟ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ان چیزوں کی درخواست نہ کرتے تو جس سماج میں ان کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، اس سماج میں خدا کی جانب سے ملی ہوئی ماموریت کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب رسالت مسجل ہو گئی، قطعی ہو گئی، مہر لگ گئی، تو ان کو فکر ہوئی کہ اب میں کس طریقے سے اپنی رسالت کو انجام دوں گا۔ سماج اور معاشرے کے حالات کو دیکھا اور پھر خدا سے کچھ درخواست کی۔ درخواست ایسی تھی کہ جو امر رسالت کی انجام دہی میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، صحیح طریقے سے، حسن و خوبی کے ساتھ اپنے کیا ہے ماموریت کو انجام دے سکے، اس کی مدد سے اس نے درخواست کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پس از مسجل شدن رسالتش، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت مسجل ہو گئی، مسجل یعنی قطعی حتمی مہر لگ گئی جب اس کے اوپر، تو با توجہ به شناختی کے الشرائط جامع داشت، تو سماج اور معاشرے کے شرائط کا جو علم ان کے پاس تھا، جو معلومات تھی، اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے موارد را درخواست نمود، کچھ چیزیں اللہ سے طلب کی کہ در امر رسالت بدان نیاز داشت، کہ امر رسالت میں جن چیزوں کی حضرت موسیٰ کو ضرورت تھی، ورنہ در امر نبوت، امر نبوت میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، کیا تھا، بلکہ ماموریت رسالت میں، ماموریت نبوت میں۔ نمبر 1 یہ نقطہ ایسا دیا ہوا ہے کہ جسے یہاں پہ تو صحیح نہیں دکھ رہا ہے، ہاں۔ نمبر 1 ظرفیت، نبی ہو، امام ہو، مبلغ ہو، سمجھ رہے ہیں، مبلغ کے علاوہ کوئی بھی اگر کسی طریقے کا وظیفہ رکھتا ہے، اس کا وظیفہ سنگین ہے، بڑا ہے، ذمہ داری بڑی ہے، تو اس کے لیے ظرفیت ضروری ہے۔ ظرفیت بہت اہم مسئلہ ہے۔ ظرفیت کے بغیر انسان اپنی ماموریت کو صحیح ڈھنگ سے انجام نہیں دے سکتا، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ ظرفیت کا ہونا لازم ہے، خاص طور سے جو سماجی اور معاشرتی امور انجام دیتے ہیں، جن کا سروکار سماج اور معاشرے سے ہوتا ہے، ان کے لیے یہ چیز بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہزار قسم کے، ہزار ذہنیت، ہزار فکر کے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے، ہزار قسم کی فکریں، باتیں، سوالات ہے نا، طرز ملاقات، طرز گفتگو اس کے زندگی میں اس کے سامنے پیش آتے ہیں۔ ظرفیت اگر نہیں ہوگی تو انسان الجھ جائے گا اور پھر کام خراب ہو جائے گا۔
تو یہ پہلی چیز جو درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے، وہ ہے ظرفیت. رب اشرح لی صدری، خدایا میرے سینے کو گشادہ کر دے، میری ظرفیت میں وسعت عنایت فرما، تاکہ میں سماج اور معاشرے کی مخالفت کو، بے ادبی کو، ہر طریقے کی جو بھی مثلاً کی ایسی چیزیں کہ جو مجھے دل تنگ کر سکتی، میں اس کو برداشت کر سکوں. تحمل کا مادہ اگر نہیں ہوگا تو کیسے ان کے بیچ رہیں گے، کیسے اصلاح کریں گے؟ رب اشرح لی سے اے صدر، دل کی گشادگی، ظرفیت طلب کی ہے. رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو گشادہ کر دے، میری ظرفیت کو وسیع بنا دے. نخستین درخواست، یہ پہلی درخواست اور پہلی طلب تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ تحمل اس زیاد شبت، ظرفیت کا مطلب یہ کہ تحمل کی ظرفیت، صبر کا مادہ زیادہ ہونا چاہیے. کسی بھی طریقے کی مخالفت کو، بے ادبی کو، آزار و اذیت کو برداشت کرنے کی قوت ہونی چاہیے ایک مبلغ کو، ایک نبی کے اندر، ایک رسول کے اندر. زمین سازی و ہموار شدن کار. دوسری چیز جو رسالت تھی، جو ذمہ داریاں تھی، جو فرائض تھی، اس کے لیے زمین سازی اور ماموریت کی انجام دہی کا سہل اور آسان ہو جانا. سمجھ گئے؟ یہ بھی ایک بہترین دعا کا طریقہ ہے. خصوصیت کے ساتھ نبی اور رسولوں کے لیے اکثر نبیوں اور رسولوں کی دعاؤں میں یہ دعا آپ کو ملے گی کہ وہ اپنی ماموریت کی انجام دہی میں سہولت اور آسانی کے لیے خدا سے دعا کرتے تھے. خدا جو فریضے، جو ذمہ داریاں تو نے میرے اوپر عائد کی ہیں، میرے لیے اس کی انجام دہی کو سہل اور آسان بنا دے. زمین سازی، تو چاہے تو ایک لمحے میں زمین آسمان ہو جائے، تیری توجہ ہو، تیری عنایت ہو، تیری توفیق اگر شامل حال ہو جائے تو میرا کام میرے لیے آسان ہو جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے یہی درخواست کی کہ میرا کام میرے لیے آسان ہو جائے. پروردگار ماموریت تو بہت بڑی ہے، فرعون کے سامنے جانا، اس کی سلطنت میں رہ کر کے مستضعفین کو نجات دینا کام بہت بڑا ہے، تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، پروردگار جو ماموریت تم نے مجھے دی ہے، میری ماموریت کو، میرے کام کو میرے لیے آسان بنا. امر رسالت یعنی جو حکم رسالت مجھے ملا ہے، جو ماموریت ہے میری، اس کو میرے لیے سہل اور آسان بنا دے. موسیٰ علیہ السلام درخواست تخفیف رسالت نہ کر، یہ نہیں کہا کہ میرے رسالت کا درجہ گھٹا دے. سمجھ رہے ہیں؟ تخفیف رسالت کی درخواست نہیں کی ہے، تخفیف کار رسالت کی. میں اپنی ماموریت سے پیچھے نہیں ہٹتا، میں تو اپنی ماموریت کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کروں گا. بس تجھ سے اتنی درخواست ہے کہ تو میرا مددگار بن جا، میرے کام کو میرے لیے آسان. موسیٰ علیہ السلام درخواست تخفیف رسالت نہ کر، یعنی کہا کہ میری ذمہ داریوں کو گھٹا دے تھوڑا، فرعون کے پاس جانے دے، ٹھیک، بنی اسرائیل والوں کی نجات والا کام بس میرے لیے کافی ہے. یہ رسالت ہے. سمجھے؟ ذمہ داریوں میں کمی کی درخواست نہیں کی، رسالت میں تخفیف کی، رسالت کو آسان کرنے کی، ماموریت کو کم کرنے کی بات نہیں کی ہے کہ جو ذمہ داریاں تھی اس میں سے ایک آدھ اٹھا لے، کم کر دے. نہ،
ٹھیک، رسالت وہی رہے گی، بلکہ عرض کر کیا کہا، ہم الامر عظیم را، جو دو بڑی ذمہ داریاں مجھے تو نے دی ہے، فرعون کے پاس جا کر کے اس کو طغیان سے روکنا اور مستضعفین کو فرعون کے ظلم سے نجات دینا، یہ دو معمولیت جو بڑی عظیم معمولیت ہے، باہم دشواریش، میں جانتا ہوں کہ اس میں بڑی مشکلات آئیں گی، بڑی پریشانیاں آئیں گی، پر وہ آسان گردان، بس تو آسانی پیدا کر دے، اس میں تو سہل بنا دے اس معمولیت کو میرے لیے، نہیں ہے کہ دو اہم معمولیت میں سے ایک کو اٹھا لے ایک کو رہنے دے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں یہ دو چیز چلے بس نہ رہنے دے۔